الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صلوات محمد انسانوں اپنے چہروں کو اسلام کی عظمت کی طرف پھیر دیں۔ اسلام سے ہٹ کر تمہارے ذہن کو کہیں سکون نصیب حاصل نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ ہم نے تمہارا نیچر اپنے قانون کی روشنی میں ڈالا۔ بدلتے ہوئے زمانے میں فطرت الہی ناقابل تبدیل ہے، یہی وہ دین ہے جو سیدھا سیدھا۔ میں نے کل عرض کیا تھا اور اب تک سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا ہے کہ بنانے والے نے یوں تو حضرت انسان کو آزاد بنایا تھا، انسان مختار ہے، جو چاہے کرے، نگاہوں سے جو مصرف لے کون روک سکتا ہے، زبان سے جو چاہے کہہ دے کون پتہ کر سکتا ہے، کان سے جو چاہے سن لے کون سکندری بن سکتا ہے، جو چاہے ہاتھوں سے انجام دے کون ہاتھ قلم کر سکتا ہے، لیکن جو چاہے کیے جائے مگر فطرت انسانی ملول ہو کر جائے۔ محسوس یہ ہوگا کہ جیسے اس نے ہماری منشا کے خلاف کر، تو یہ ایک طرف انسان کو آزاد بنایا اور اس آزاد انسان کے دماغ میں وہی ایک چنگاری ڈال دی کہ فطرت الہی تیرے حوالے کر رہا ہوں، جب تک اس ٹریک پہ چلتا رہے گا پرسکون رہے گا، جب ہٹ جائے گا پریشان۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ سب کچھ آزادیاں دے رہا ہے، سب کچھ زندگی دے رہا ہے، تو اب اس سر پھرے اور آزاد انسان کی ہدایت کے لیے وہ کیا انتظام کرا۔ اب اس نے اس آزاد انسان کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اس انسان کی زندگی کے اندر اس انسان کا مزاج، اس کی طینت، اس کا نیچر، اس کی خصلت، اس کی باڈی اسٹیچر اینڈ اسٹرکچر جتنا بھی تھا وہ سب قانون کے اعتبار سے رکھا، اس قانون کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ ایک قانون اس کے نیچر کے حوالے کیا گیا، ایک قانون تحریر کی شکل میں لایا گیا۔ جب قانون نیچر کے علاوہ ہو تو فطرت الہی کہلایا، جب قانون تحریر میں آئے تو قرآن آیا، جب قانون کریکٹر میں آیا تو معصوم بنا۔ ایک ہی قانون ہے جس کے مختلف روپ ہیں، کہیں ایکسپلین ہو گیا ہے، کہیں ایکسپلین نہیں۔ تو قدرت نے دو قسم کے مسلم بنائے، ایک وہ مسلم جو وتھ فورس مسلم بنایا گیا،
وہ چیز کہ جس سے ریکویسٹ کی گئی کہ اچھا ہے تو مسلمان بن جائے. ایک کو زبردستی مسلمان بنایا. مسلمان کے ہماری داڑھی والا نہیں، مسلم. مسلم کی ڈیفینیشن میں بیان کر چکا، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس کو کہتے ہیں مسلم؟ جو الہی قانون کے آگے سر جھکا دے وہ ہے مسلم. کہا تو بھولے نہیں ہونے. میں نے دو باتیں سب کی بتائی. مشرک کسی کہتے ہیں، کافر کسی کہتے ہیں. صرف دو باتیں. مسلم وہ جو قانون کی عظمتوں کے آگے سر کو جھکا دے وہ مسلم ہے، اور جو قانون کے آگے دل کو جھکا دے وہ مومن. تو اب اس پورے یونیورس میں دو قسم کے مسلم ہیں. ایک وہ کہ جس کو قدرت نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے مسلم بنایا ہے. جہاد تو کرنا ہی پڑے گا، مسلمان بننا ہی پڑے گا. تم میں کفر کی صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. تم میں اتنی ہم نے قوت ہی نہیں دی کہ تم ہم سے باغی بن سکو. تو اس پوری یونیورس کو مسلم بنایا وتھ فورس. سورج اس ٹائم پہ نکلے گا، اس ٹائم پہ غروب ہو جائے گا. چاند اس وقت نکلے گا، اب غروب ہوگا. ستارے اس طرح طلوع ہوں گے، اس طرح ڈوبیں گے. ہوائیں اس طرح اٹھیں گی، اس طرح پھیلیں گی. دریا اوپر سے نیچے کو آئیں گے. درخت، ٹریز، فروٹ، ویجیٹیبل، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مسلم ہیں. اس کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن لے کے آتی ہیں، جیتی ہے، ختم. چاہے دنیا بدل جائے یہ مسلم اپنا نیچر نہیں بدلتے، اپنا مذہب نہیں بدلتے. جس جانور کو جو قانون دے دیا گیا وہ اسی پہ زندگی گزارتے ہیں. چاہے ہزار دنیا کے رخ ہو یہ اپنا قانون زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں. یہ مسلم. اب اس کو میں ایکسپلین کر کے آپ کا وقت وہ سوچتے جائیے کہ پوری کائنات مسلم ہے. قدرت نے ان کے نیچر میں ایک قانون دے دیا کہ اس طرح زندگی گزار. ہزاروں برس پہلے ایپل کو جو وٹامنس، جو اس کی خصوصیات، پراپرٹیز، ٹیسٹ جو دے دیا وہی قانون بیچارہ یہ لیے ہوئے. دنیا بدل جائے مگر یہ اپنا قانون بدلنے کے لیے تیار نہیں. ایک ہی گارڈن میں نیم بھی ہے، املی بھی ہے، امرود بھی ہے، مینگو بھی ہے، ایپل بھی ہے، بنانا بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک ہی زمین میں، ایک ہی پانی، ایک ہی ہوا، ایک ہی لائٹ. لیکن نیم کے پہلو میں املی ہے، نہ یہ کڑوی ہوئی نہ یہ کھٹا ہوا. ایک ہی جگہ ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امرود ہے، یہ آم ہے. نہ انہوں نے اپنا ذہن بدلا، نہ انہوں نے اپنا مزاج بدلا. انگور کے پہلو میں ایپل ہے، نہ یہ چھوٹے ہوئے اور نہ یہ انگور بڑے ہوئے. معلوم ہوا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ اگر یہ ہواؤں سے بدلتے رہے تو بڑی مصیبت یہ ہے. اب سے 2000 سال پہلے کسی حکیم اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا دل کمزور ہے، آپ ذرا سیب کھایا کیجیے گا. اس نے اب جو سیب کھایا تو دل اور دھڑکنے لگا. کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ پہلے اس کا جو پراپرٹیز ہوتی تھی وہ ایسی ہوتی تھی، اب تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. تو چاہے دنیا بدل جائے مگر قدرت کا یہ مسلم کبھی نہیں بدلا. پوری دنیا میں قیامت آ جائے اگر یہ مسلم اپنا نیچر بدل دے تو یہ پوری کائنات قدرت نے مسلم بنائی ہے تاکہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اگر کہیں یہ نیچر کافر ہوگا تو یہ بتاؤ کہ تمہارا گزارا کہاں ہوگا. تم نے اناج کھایا تھا، معلوم ہوا کل تک تو گیہوں تھا، آج وہ زہر ہو گیا ہے. تم پھل کھاتے ہو، معلوم ہوا کہ آج اس کا یہ ذائقہ تھا، کھاتے کھاتے وہ غلط ہو گیا ہے. تو معلوم ہوا پوری دنیا کافر ہو جاتی ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک چیز اگر قدرت کے خزانے میں کافر ہو جاتی ہے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر یہ انسان ہی کافر ہو جائے تو بتاؤ ایمان خطرے میں نہیں پڑے.
تو یہ پورا نظام کائنات قدرت ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ دیکھو تم مسلم بن جاؤ. مسلم کیا بنی کہ جو میں قانون زندگی دے رہا ہوں اس پر تم اگر عمل کرنے لگے تو مسلم ہو, اور اگر ہٹ گئے تو باغی ہو. تو میں نے ہر ٹریز کے نیچے, ہر درخت کے نیچے, ہر شجر میں ہم نے ایک قانون دیا ہے. دیکھو اس قانون کو لے کے آگے بڑھنا. ہر جانور جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک قانون لے کے آتا ہے, قانون سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ چاہے 1000 مکان کے ڈیزائن بدلا کریں مگر جو ہنی کی مکھی ہے وہ اسی قانون کے اوپر زندگی گزارے گی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا جانور ہے مگر اپنے سٹی اور ٹاؤن خود بناتا ہے. اس کا ڈیزائن جو نیچر نے کے ڈیزائن انجینئر نے بیان کر دیا ہے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ دنیا اپنے بلڈنگ کے ڈیزائن بدل رہی ہے, لاؤ میں بھی اپنے فطرت کا, میں بھی اپنا مکان کا ڈیزائن بدل دوں. اس لیے کہ اس کو تو مسلم بن کے رہنا ہے. جو اس کے خالق نے جو ڈیزائن دے دیا ہے اس پر زندگی گزارنا وہ رہ رہی ہے. ایک مرتبہ اس کو رزق کی جستجو ہوئی. اس کو معلوم یہ ہوا کہ ایک چمن میں, گلزار میں جہاں پر بہت سے پھول کھلے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنا رزق تلاش کرو. CID نے آ کے رپورٹ کی کہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پھول ہے. یہ تمام جتنے بھی سولجر اور سپاہی اور لیبر تھی یہ جا کے ان پھولوں پہ بیٹھ گئی. انصاف سے بتائیے گا پھولوں کا آپریشن ہو گیا, جو بہترین چیز تھی وہ نکال لی مگر اس طرح کہ نہ نشان آیا نہ داغ آیا. اندازہ لگائیے اس سے بہتر قسم کا انجیکشن کون ایجاد کرے گا کہ رگے گل دل کی نکال لیا لیکن احساس تک نہ ہوا. اس لیے کہ اگر پھول روندے جاتے تو کون شاعر ان پھولوں کی تعریف کرتا. یہ بستیاں بسمار ہو جاتی. تو قدرت کے اس چھوٹے سے سپاہی نے بتایا کسی سے فائدہ لو تو جو چیز نکالنی ہے وہ نکال لو مگر اصل چیز کو خراب مت کرو. اس لیے کہ ہر چیز کو دفاست پسندی اور صفائی کے ہم قائل ہیں. تو جب اس وقت بستر گل پر اس کے قدم رکھے گئے تو کوئی نشان, کوئی دھبا, کوئی اسپاٹ نہیں رکھا. معلوم ہوا کہ فطرت نے اس مسلم کو کتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے. تو جب یہ مسلم نفاست پسند ہے تو یہ اشرف المخلوقات مسلم یہ نجاست پسند کیوں ہوگا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینکڑوں چمن کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہے مگر مکھی ہر جگہ نہیں بیٹھتی. وہی بیٹھتی ہے جہاں پاکیزگی ہے. ہر پھول پہ نہیں بیٹھتی, وہی بیٹھتی ہے کہ جو پاک و پاکیزہ پھول ہے. تو اب ظاہر ہے کہ چھوٹے سے اس مسلم نے بتا دیا کہ بھوک تو لگتی ہے مگر یاد رکھو اگر ہنی لینا ہے تو وہیں سے لینا جہاں صرف شرافتیں آتی ہیں, جہاں سے نجاستیں ملتی ہیں. اس پہ ہرگز نہ بیٹھنا. جس وقت یہ پھول لے کے چلے وہیں پر گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر ایک ایک کو ٹیسٹ کرتا چلا جاتا ہے, پرمیشن دیتا چلا جاتا ہے, یس اوکے اندر داخل ہو سکتے ہو. ایک ایک آیا اور اپنا ٹیسٹ کراتے چلا گیا. ایک مرتبہ ڈاکٹر نے بہت ہی زہریلا انجیکشن لگایا اور جو ہنی اس کی وہ تھی مکھی وہ نیچے گر پڑی. میں نے پوچھا کہ مسٹر ڈاکٹر یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے معلوم نہیں ہے گندے پھول کا نجس رس لے کے آ گئی تھی. آپ ہنی دیتے, تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب زہریلا شہد آئے گا تو شہد ہنی پوائزنس ہو جائے گا. ہو جانے دو. کہا اس کو اللہ کا چہیتا انسان کھائے گا. اگر کہیں زہر اس میں چلا گیا تو پوری برادری بدنام ہو جائے گی. تو ایک کو مار ڈالنا اچھا ہے بنسبت اس کے کہ پوری برادری بدنام ہو جائے. کہ یہ شہد کی مکھیاں اچھی نہیں ہوتی, زہریلا شہد تیار کرتی ہے. اندازہ لگایا کہ قدرت نے انسان کو صحیح غذا پہنچانے کے لیے کس قدر احتیاط رکھتی ہے کہ ذرا سا زہر نہ آنے پائے. میں کہتا ہوں ذرا سا آ جائے تو کیا نقصان ہے؟ کہا یاد رکھو یہی سے اسلامی قانون بنے گا. یہ چھوٹے چھوٹے پرند ہیں یہ مگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی غذائیں مناسب ہے کون سی غذائیں مناسب نہیں ہے. وہ جائز ہے کچھ ناجائز ہے. یوں دیکھنے کے لیے تو سب پھول ہے مگر ہر پھول اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا رس نچوڑا جائے. تو دوستو نوجوانوں ذرا خود سوچو, جب چھوٹے سے پرندے کو یہ معلوم ہے کہ مسلم بننے کے لیے ہر غذا کا استعمال نہیں ہوا کرتا, وہ جائز غذائیں ہوتی ہیں کچھ ناجائز غذائیں ہوتی ہیں. چھوٹا سا پرندہ تو جانے کہ یہ حلال ہے یا حرام, اور اتنا بڑا مسلمان نہ جانے کہ یہ حلال ہے یا حرام. جس ہوٹل سے گزرا وہیں سے کھا لیا, جدھر سے گزرا ادھر ہی سے پی لیا. نہ یہ دیکھا کہ یہ نجس ہے یہ پاک, نہ یہ دیکھا کہ حلال ہے یا حرام. اب بحث کرتا ہے کہ میٹ اور میٹ تو سب برابر ہے, فرق کیا ہوا یہ بھی میٹ اور وہ بھی میٹ ہے. میں کہتا ہوں پھول تو سب برابر ہے, پھر یہ رس سب کا کیوں نہیں آتا؟ مگر چھوٹے سے ذہن مسلم کو معلوم ہے ایک جائز ہے ایک ناجائز.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس پورے نیچر کے اندر قدرت کا قاعدہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ شہد کی مکھی صرف پھول پر بیٹھتی ہے، فضول نہیں بیٹھتی، اور مکھی کے ساتھ ایک اور بھی مکھی ہے، وہ کبھی یہاں بیٹھی، کبھی وہاں بیٹھی، کبھی پھول پہ بیٹھی، کبھی روٹی پہ بیٹھی، کبھی مٹھائی پہ بیٹھی، کبھی نجاست پہ بیٹھی، کہیں غلاظت پہ بیٹھی، کہیں نجس چیز پہ بیٹھی۔ دیکھنے میں دونوں مکھیاں ایک جیسی، لیکن یہ جب بیٹھی گل پہ بیٹھی، پھول پہ بیٹھی، نکت پہ بیٹھی، شرافت پہ بیٹھی، پاک و پاکیزگی کے ماحول پہ بیٹھی، اور جب یہ بیٹھی نجاست پہ بیٹھی، خباثت پہ بیٹھی، پوری چیز پہ بیٹھی۔ آخر ان دونوں مکھیوں میں فرق کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس مکھی کا امام ہے اور اس مکھی کا کوئی امام نہیں۔ تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جس کا امام ہوتا ہے وہ نجاست پہ نہیں بیٹھتا، جو بے امام ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ جائے۔ اب ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ امام والے ہیں یا بے امام والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس جسم سے باہر کی جو دنیا ہے وہ اتنی پکی مسلم ہے کہ نہ پوچھیے۔ کسی آپ جانور کو پکڑ لیجیے، شیر کو، اور بند کر دیجیے، اس سے غذا مت دیجیے کھانے کو کچھ، اور کئی دن کا بھوکا مارنے کے بعد آپ اس کی خدمت میں بہترین قسم کا شلجم، گوبھی، آلو، ٹماٹر کا سلاد، یہ شیر کی خدمت میں کیجیے، وہ صاحب مر جاؤں گا مگر یہ نہ کھاؤں گا۔ کیوں؟ کہا یہ میری شریعت میں حرام ہے۔ یہ تو انسان کو شرف حاصل ہے کہ جو بھوک لگی جو سامنے آیا سب کھا گیا، لہٰذا میں تو وہی کھاؤں گا جو میرے قانون نے جائز قرار دیا ہے۔ آپ بکری کو پکڑ لیجیے، کھانے کو مت دیجیے، ایک ہفتے کے بعد اس کی خدمت میں بہترین قسم کے سیخ کباب، کچھ کوفتے، کچھ پلاؤ، حضور کھائیے۔ میں تو حضور مر جاؤں گی وہ چیز میں کھاؤں گی جو میری شریعت میں حرام۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس اسلام سے نکل کر جو اسلام ہے اس میں کتنی اطاعت ہے، کتنی فرما برداری ہے، کس قدر اپنے قانون الہی پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر الہی قانون پر چلا جاتا ہے وہاں کوئی فساد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی ہنگامے نہیں، کوئی زندگی کے اندر رزق خباثت نہیں۔ اب آئیے، وہ تو باہر کا اسلام تھا، اب ذرا ادھر کا اسلام لے لیجیے۔ اس کے اندر بھی ایک مسلم ہے، کافر ہے۔ مسلم یہ پورا جسم ہے جو دماغ کے کنٹرول میں چل رہا ہے۔ کیا مجال تو انحراف ہو جائے، کیا مجال جو گستاخی ہو جائے، کیا مجال جو بغاوت ہو جائے، کیا مجال کہ جو انکار ہو جائے۔ ادھر انکار ہوا، ادھر مصیبت آئی۔ ہاتھ ہے، آگے فائر ہے، میں نے چھوا تھا، فوراً ہی میرے اس مخبر نے، سی آئی ڈی نے، جاسوس نے بتایا کوئی خطرناک چیز ہے جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے۔ دماغ نے فوراً کہا ہاتھ ہٹا لے، فوراً ہاتھ ہٹا لے۔ ادھر آرڈر آیا، ادھر مسلم بن کے ہاتھ الگ کیا۔ آپ نے چاہے سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، چاہے کام کر رہے ہیں آپ کہیں اور آپ کا ہاتھ ایک مرتبہ الیکٹرک وائر پہ جا کے پڑ گیا، ہاتھ ایک دم سے ہو گیا۔ یہ آپ نے نہیں پھینکا، دماغ نے اپنا آرڈیننس بھیجا تھا۔ یہ تو مسلمان ہے، پکا غور کرے گا تب ہٹائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ جل جائے تو فوراً ہٹا لے۔ یہ ہے خدا کا وہ اسلام کہ جو انسان کو خبر نہیں ہوتی اور اسلام جاری ہو جائے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ دماغ کے حکم کو نہ مانے وہ فوراً ہی سزا پاتا ہے۔ ہاتھ رکھ کر رہا، جل گیا، پتہ تک نہ چلا۔ آنکھ پر کوئی بات آئی، فوراً آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ نے سوچا نہیں کہ میں آنکھیں بند کروں یا نہیں کروں، خود دماغ نے بتا دیا کہ اگر مسلم بننا ہے تو فوراً اطاعت ضروری ہوگی۔ اس لیے کہ اگر سوچا کہ کیوں آنکھیں بند کروں تو جب تک آنکھ پھوٹ جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا۔ تو اندازہ لگایا یہ ہے وہ قدرت کا نظام کہ جو باہر کی دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہے۔ اب پورا جسم قدرت کے کنٹرول میں رکھ کر آپ سو گئے مگر اسلام اندر جاگ رہا ہے۔ جہاں مجال کہ جو سرکولیشن آف بلڈ نہ ہو، آپ سوتے رہے، آپ آرام سے پڑے ہوئے ہیں، مگر قدرت ہے جو آپ کی غذا کو معدے تک پہنچا کر ایکول ڈسٹریبیوشن آف بلڈ کر رہی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کہیں مصیبتوں کا شکار نہ ہو جائے۔ انسان سے بتائیے کہ اندر کا اسلام کتنا مستحکم ہے۔ صرف ایک ضمیر انسانی کو آزاد کر کے کہا تھا پوری دنیا مسلمان ہے، اب دیکھتا یہ ہوں کہ تو مسلمان کب بن گیا۔ اس
इस एक मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाने के लिए कुदरत ने इलाही कॉन्स्टिट्यूशन भेजा, ये मेरा कुरान है, इस पर अमल करना अगर दिल चाहे तो। लेकिन ये जो कुरान मजीद की आयत है, हो सकता है तो एक्सप्लेन न करना ना सके, हो सकता है मीनिंग गलत बता दे, हो सकता है मफहूम गलत हो जाए, हो सकता है कुछ से कुछ कह दे। तो लिहाजा इस कुरान को सही मंजिल पर रखने के लिए कुछ जिंदा कुरान होंगे। ये कुरान तो तेरे हाथों में होगा, जब चाहे आयत बदल दे, मगर क्या मजाल जो इनकी आयत बदल जाए। ये कुरान तेरे हाथों में, जब चाहे ट्रांसलेशन बदल दे, मगर क्या मजाल जो इनके मर्जी के खिलाफ तो कोई हुक्म दे दे। लिहाजा ये कुरान किसी भी मंजिल पे ले जा सकता है। ये वो कुरान होंगे जो इस कुरान को सही मंजिल पे रखेंगे। कुरान क्या कहता है इनको देखो, इसकी तफसीर में मत आओ, इसलिए जो हो सकता है गलत ने तफसीर बता दी हो, मगर ये वो सच्चा कुरान है, ये वो जिंदा कुरान है, ये मुंह बोलता कुरान है कि किसी मंजिल पे भी रहेगा मगर ये गलत चल ही नहीं सकता, कोई गलत मीनिंग ही नहीं बयान कर सकता। कहा फिर इनकी जरूरत क्या थी, कोई इंसान की हिफाजत के लिए, हिदायत के लिए, सुधारने के लिए कोई और आ जाता। कहा तुम समझे नहीं, जो भी आता वो होता कौन, फरिश्ते को भेजता, अपने किसी औलाद को पैदा करके भेजता। तो याद रखो जो भी आता इंसान के लिए भागने का रास्ता निकल आता। फरिश्ता आता, वो ये कहता कि नमाज पढ़ो, तो हम उसकी नमाज को इसी तरह देखते जैसे उड़ती हुई काइट को देखते हैं, उड़ती हुई बर्ड को देखते हैं, बड़ी अच्छी मालूम होती है, मगर हम खुद नहीं उड़ सकते। लिहाजा तारीफ तो कर सकते हैं मगर उसके उड़ने का हुक्म नहीं दे सकते। क्यों? अरे मियाँ तुमको अल्लाह ने बर्ड ही बनाया है उड़ने के लिए, उड़ा करो, हम तो नीचे से देखेंगे। ऐसे ही फरिश्ता नमाज पढ़ता, हम दूर से तमाशा देखते। हाँ मिस्टर, फरिश्ते नमाज इसी तरह पढ़ा करते हैं। अगर रोजा रखो, उन्होंने कहा ये फरिश्ते रोजा रखा करते हैं, हम जैसा इंसान रोजा नहीं रखा करता। वो देखो कि निगाहें गलत ना हो जाए, वही बात है पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारना। उन्होंने कहा कि तुम फरिश्ते हो, तुम क्या जानो कि दिल में हरारत भी होती है। नतीजा ये होता कि ये फरिश्ते हुक्म देते चले जाते और आप इनकार करते चले जाते। और कहीं अगर फरिश्ते से मुलाकात हो जाती तो आप पूछते क्या तुम हमारी हिदायत के लिए आए हो, कै बेटे हैं तुम्हारे? उन्होंने एक भी नहीं। कहा बेटी कितनी है? कहा एक भी नहीं। क्या बीवी कितनी है? कि एक भी नहीं। कहा भूख लगती है? ना कतल नहीं। कहा लिबास की जरूरत? ना कुछ भी नहीं। कहा कोई मकान है? कहा मकान भी नहीं है। कहा तब हमारी हिदायत क्या करो, तुम हमारी हिदायत कर क्या सकते हो? मजा तो जब ये है कि जब तुम मकान में रहो और हर हफ्ते तुमको किराया देना पड़े। मजा तो ये है कि बीवी हो और रात दिन अपने मुतालबात तुमसे मनवाए। मजा तो जब है कि जब बेटियां हो और शादी की फिक्र तुम्हें हो। मजा तो जब है कि जब बेटे हो और जब वो आवारा हो रहे हो तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है, उसको कंट्रोल करो तो हम भी जाने। नतीजा ये होगा कि फरिश्ते हिदायत करते हुए चले जाएंगे और कोई भी इंसान मानने के लिए तैयार न होगा। जरूरत उन हादियों की थी जो दुनिया में आए, हुक्म दे नमाज पढ़ो, हमसे नहीं पढ़ी जाती। आपने कभी नमाज पढ़ी है? उन्होंने कहा जब सुबह बेपनाह धूप हो उस वक्त मुसल्ला बिछा के हम दिखा देंगे। उन्होंने कहा मियां बड़े ठाट से जिंदगी तुमने गुजारी, घर में पड़े पड़े रहते थे, नमाज पढ़ते थे। जाहिर के नमाज न पढ़ते तो और क्या पढ़ते। एक मरतबा कहा आओ जिस वक्त मैदान कारदार हो, तलवारें चल रही हो, तीर बरस रहे हो, उस वक्त तुम तलवारें न देखो, तलवारों में हमारा मुसल्ला देखो, ये इबादत देखो। और जब दुनिया को ताज्जुब हुआ, इब्न अब्बास कहते हैं कि अली ये नमाज का वक्त नहीं है। आपने फरमाया इसी नमाज को बचाने के लिए तो जंग कर रहा हूं, तो अगर जंग के वक्त को मुसल्ला ही लपेट दूं तो फिर नमाज को कौन बचाए। ये था वो सही इस्लाम का तसव्वुर कि ये प्रैक्टिकल लाइफ पेश करते चले जाते हैं। कुरान थ्योरी बयान करता चला जाता है। कुरान थ्योरी का नाम है, अहले बैत प्रैक्टिस का नाम है। इंसान इन दोनों से मिलकर इताअत करना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो लिहाजा अगर इंसान के सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये थ्योरी और वो प्रैक्टिकल लाइफ न होती तो इंसान के लिए सिराते मुस्तकीम बड़ी गुंजलक हो जाती। इसलिए कि कुदरत ने इंसान को कुछ पावर दिए थे, कुछ ताकतें दी थी। इंसान के जिस्म को पावर की जरूरत थी, पावर के लिए ग़िज़ा की जरूरत थी। इंसान को ग़िज़ा दी। अब ग़िज़ाएं दो किस्म की है, एक हलाल है, एक हराम है। तो जाहिर है कि अगर भूख लगे और इंसान ने हराम ग़िज़ाएं खा ली तो अब इंसानियत की पोजीशन खराब
ہو جائے گی. ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی مثال دے کہ دیکھو حلال کھانا، حرام نہ کھانا، موت گوارا کر لینا مگر نجس غذائیں نہ کھانا. انسان کو اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اسے غصے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر اس میں ٹیمپریچر نہ ہو، اس میں غصہ نہ ہو، اس میں حرارت نہ ہو تو انسانیت کی پوزیشن خراب ہو. کوئی دین پر حملہ کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی آبرو پر حملہ کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی دین کی توہین کرے اسے غصہ ہی نہ آئے، کوئی کعبے پہ حملہ کر دے اسے ٹھنڈا اتنا ہے کہ غصہ ہی نہ آئے، کوئی قرآن کو جلا دے یہ اس قدر نارمل مائنڈیڈ ہے کہ غصہ ہی نہ آئے. تو ظاہر ہے کہ انسانیت کی شرافت کا جنازہ نکل جائے گا. لہذا انسان کو بچانے کے لیے، مذہب کے وقار کے لیے اسے ٹیمپریچر دیا گیا غصہ. مگر مصیبت یہ بھی تو تھی کہ غصہ لے کے کہیں مس یوز تو نہیں ہو جاتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نے بچانے کے لیے غصہ دیا ہے لیکن اگر یہ ملک فتح کرنے کے لیے اسے غصہ آنے لگے، اسے غریبوں پہ غصہ آ جائے، اسے یتیموں پہ غصہ آ جائے، اسے لاوارثوں پہ غصہ آ جائے، اسے بیواؤں پہ غصہ آ جائے، اسے مظلوموں پہ غصہ آ جائے تو انسانیت گئی یا نہیں گئی؟ تو یا تو غصہ نہ دے تو انسانیت ویسے ہلاک ہرکٹی، اور اگر غصہ دے تو دنیا میں ویسے تباہی بھی آئی. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس غصہ تو ہو مگر غصے کا مس یوز نہ جانتا ہو. اس لیے کہ اگر معصوم کے پاس غصہ ہی نہ آتا ہو تو ہماری ہدایت کیا کرے گا؟ ہم کہہ دیں گے جی ہاں انہیں جلال ہی نہیں آتا، انہیں غصہ ہی نہ آتا. تو اب ضرورت تھی اس بات کو کوئی کریکٹر ایسا ہو جسے غصہ آئے لیکن غصے کا غلط استعمال نہ کرتا ہو تاکہ ہمارے لیے عملی نمونہ بن سکے. اب علی جیسا سپاہی ہے مد مقابل، عمر ابن عبد بدایا ہے، مولا نے اس کو پچھاڑا، سینے پہ چڑھ گئے، چاہتے ہیں کہ اس کو ذبح کرے. ایک مرتبہ اس نے چہرے پر کچھ گستاخی کی، لعاب دہن پھینک دیا، مولا اتر گئے، ٹہلنے لگے. عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ علی جیسا فاتح مجھ کو شکست دے کر مجھ کو تو اور جلدی قتل کر دینا چاہیے تھا. پوچھا عمر نے، اے علی مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا جب قتل کر رہا تھا تو صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا. انہوں نے تھوکا، مجھے غصہ آیا تو اگر میں اپنے اس غصے کی موجودگی میں اگر تجھ کو قتل کروں گا تو فی سبیل اللہ قتل نہیں ہوگا بلکہ میرا غصے نے تجھ کو قتل کر دیا. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب تجھے قتل کروں گا تاکہ صرف اللہ کی راہ میں تیرا قتل ہو سکے. اندازہ لگائیے کس قدر مختلف ذہن ہے عام انسانوں سے. ہم اس کو رہبر مانے تھے جس کو غصہ ہی نہ آتا ہو جیسا فرشتہ، اس بیچارے کو کیا جانے. لہذا انسانی ہدایت کے لیے وہ ہستیاں ہونی چاہیے جنہیں غصہ آتا ہو لیکن غصے کا صحیح استعمال جانتے ہو، کب جلال آئے کب جلال نہ آئے. ایسا بھی بہت برا ہوتا ہے جسے غصہ ہی نہ آئے اس لیے کہ دین لٹ رہا ہے، اسے تاؤ نہیں آتا. لہذا ایسا ہو کہ وہ شمشیر بکف بھی ہو سکے، ہاتھوں میں ذوالفقار نکال بھی لے، غصے کا اظہار بھی کر دے. اس لیے مولا کا جلال بھی مشہور ہے اور مولا کا کمال بھی مشہور. تو ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالتے چلے جائیں. انسان کی زندگی کے لیے غصے کی ضرورت تھی. غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک طرف قانون ہے، ایک طرف کریکٹر ہے، دوسری طرف انسان کی زندگی کو آگے بڑھانا تھا. اس کو نسل کی ضرورت تھی، شریک حیات کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی. اس لیے انسان کی زندگی میں جنسی خواہشات، سیکسول پاور دیا گیا. اگر یہ نارمل ہے تو فطرت کا پروگرام پورا ہوتا ہے، اگر یہ نارمل نہیں ہے تو قدرت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لہذا انسان پر محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے سیکسول پاور دیا جائے، بغاوت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا مس یوز کیا جائے. اب ضرورت ہو اس بات کی کہ انسان کے اس پاور کو صحیح راستے پر لگایا جائے تو اس کے لیے جب تک کہ کوئی معصوم کا کریکٹر سامنے نہ ہو انسان کی زندگی صحیح نہیں ہو سکتی. تو اب اس بات کی ضرورت تھی اس لیے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو ہمارے عادی آتے ہیں ان میں یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا، ان میں یہ عنصر ہی شامل نہیں ہوتا تو ہم یہ کہہ دیں گے جی ہاں معصوم کیا جانے کہ دل کی کروٹیں کیا ہوتی ہیں، معصوم کیا جانے کہ نظر کی بےتابیاں کیا ہوتی ہیں، معصوم کو کیا معلوم کہ خون کی حرارت کیا ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ معصوم اس جذبے کو لے کے آئے مگر دنیا کو یہ بھی ہدایت کا سامان کر دے. اس کا غلط استعمال قدرت کا مذاق اڑانا ہے، اس کا صحیح استعمال قدرت کے منصوبے کو پورا کرنا ہے. قرآن مجید کی تشریح و تفسیر سے ہمیں پتا چلا جناب یوسف جیسا خوش جمال
کہ جس کے قصے حسن کے آج تک مشہور ہیں، اور زلیخا کی وہ مچلی ہوئی تک جتنی بھی کاوشیں کوششیں ہو سکتی تھی یوسف کو راستے سے ہٹانے کے لیے زلیخا کوشش کرتی ہے. ایک طرف یوسف کا جمال، ایک طرف بھرپور جوانی، اور ایک طرف زلیخا کی طبیعت اس منزل تک بات پہنچی کہ زلیخا اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہے. قرآن میں اگر یہ موقع نہ فراہم کیے ہوتے تو ثبوت کہاں سے آتا کہ امام کا، معصوم کا، نبی کا عقیدہ کس منزل پر ہوتا. قرآن نے کہا کہ جتنے بھی حربے ہو سکتے تھے، جتنے بھی ہتھیار ہو سکتے تھے، زلیخا نے آزمائے کہ جناب یوسف کو جادہ حق سے ہٹا دے. اور یوسف نے بھی، جیسے قرآن کے انداز میں کہہ رہا ہوں، یوسف نے بھی جیسے دنیا کی ہدایت کے لیے جیسے اس منزل پہ قدم رکھنے ہی والے ہو، زلیخا کھٹ سے آگے بڑھی اور اس نے اپنے بت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا. یہی موقع تھا یوسف کو ہدایت کی. یوسف کہتے ہیں زلیخا یہ کیا کیا تم نے؟ یہ میرا خدا ہے، میں نے پردہ اس لیے ڈال دیا تاکہ میری حرکتوں پہ میرا خدا نظر نہ رکھ سکے. یوسف کو اسی موقع کی جستجو تھی. کہا زلیخا بس تیرے خدا میں اور میرے خدا میں یہی بات ہے، تو پردہ ڈال دے تو تیرے خدا کی نگاہیں بند ہو جاتی ہے، مگر میرے خدا کی نگاہیں کوئی پردہ نہیں، وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو اب یہ منزل تھی کہ زلیخا کی بھی ہدایت ہوئی اور ہر اس انسان کی بھی ہدایت ہوئی جس نے نبوتوں کا کلمہ پڑھا، جس نے معصوموں کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے. اس لیے کہ جس کا ہاتھ معصوم کے دامن میں، تو ظاہر ہے کہ عصمت کا دامن تھامنے کے لیے ہاتھ کی طہارت ضروری ہے. جب علم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ کہیں ہاتھ تو نجس نہیں ہے. جب علم پر ہاتھ لگاتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ ہاتھ تو نجس نہیں ہے. تو اسی طرح ہر نوجوان بھی یہ سوچ لے کہ معصوم کا دامن تھامنے کے لیے ہاتھ تو نجس نہیں ہے. اس لیے کہ جس گھر میں بلایا جاتا ہے وہ گھر بھی تو پاک و پاکیزہ ہو. سوال یہ ہے جس دل میں اہل بیت کو بلا رہے ہو وہ دل اس قابل بھی ہے کہ اہل بیت اپنا مسکن بنا سکے. اس لیے کہ عصمت اس جگہ پر نہیں رکتی جہاں نجاست ہے. تو لہذا معصوم کی زندگی سے وابستہ رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ زندگی اتنی پاک و پاکیزہ ہو کہ معصوم کہہ سکے کہ یہ ہمارا ہے. ہم اگر کہیں کہ معصوم ہمارا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہر بڑے سے آدمی خود کو منسوب کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ بڑا کہے کہ ہاں یہ ہمارا ہے، یہ اسی وقت ہے کہ جب امتحان کی منزل ہے. اور اس لیے آج میری تقریر کا نچوڑ اور خلاصہ، چونکہ یہ اس عنوان کی آج آخری مجلس سے کل سے مسائل کے واقعات سے صرف نوجوانوں سے کچھ باتیں کہنی تھی، جس کے لیے آج میں نے موقع ملا. یاد رکھیے قدرت کی عنایتیں اپنی جگہ پر، اس کی لطافت اپنی جگہ پر، مگر اس حیات چند روزہ، اس مختصر سی زندگی کو، اس شباب کے چند لمحات کو اتنا مقدس بنا لینا کہ روز محشر معصومہ کے سامنے اپنا کردار رکھ. میں نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ جس کا امام زندہ نہیں ہوتا وہ سر پھری قوم جو چاہے کرے، مگر جس کا حاکم زندہ ہو اور یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ جملہ تاریخ سے گزرا کہ مومن کے روز کے اعمال بارگاہ امامت میں پیش کیے جاتے ہیں، جو مومن اس دنیا میں جہاں ہے اس کی ڈیلی رپورٹ امام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. یہ تمہارے چاہنے والے دن بھر کا رپورٹ ہے. اب اندازہ لگائیے جب میرا ماسٹر میری صبح سے لے کے رات تک کی رپورٹ پڑھتا ہے اور سوائے داغ اور تھپڑوں کے بلیک اسپاٹ کی اور کچھ نہ ہو تو امام کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. ان معنی میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
معصوموں کے کلیجے کو تیر اور نشتر سے چھیدنے میں معصوم کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی دوست کی بدعمالیوں کی بنا پر ہوتی۔ یہ تو دشمن تھا، تیر نہ مارتا تو کیا کرتا، تم تو دوست تھے، تم نے دل کو دکھایا۔ تو وہ خطائیں دوسرے قسم کی ہے، دوست کی خطائیں دوسرے قسم۔ اللہ پرور زندگی عجیب نہر سے چل رہی ہے۔ یہاں پر اسلام نے جو برائیوں سے روکنے کے لیے جو ترکیبیں، جو پروسیس استعمال کیے ہیں، وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ دیکھو کہ تم محبت کس سے کرو، یہ دیکھو کہ کس کا نام لیتے ہیں، یہ دیکھو کہ کس کے دین کے برابر، یہ دیکھو کہ کس مذہب کے چلنے والے ہو۔ اگر یہ مذہب ایسے ہی انسانوں کا تھا کہ جن کی زندگی میں خباثتیں آئی ہیں تو جو چاہے کرو، لیکن طیب و طاہر کا مذہب، پاک و پاکیزہ انسانوں کا مذہب جہاں پر آیا ہے تطہیر حصار بن کر اعلان کر رہی ہو کہ ان کے دامن زندگی میں کوئی بدنما طبقہ نہیں، تو وہ قوم اگر معصوموں کا نام لے اور وہ پھر نجاست کی زندگی میں قدم رکھے، نوجوان کو یہ نہ معلوم ہو کہ کون سی چیزیں نجس ہیں، کون سی چیزیں پاک، اور وہ بھی در اہل بیت پہ آنے والے غلاموں کو، تو بندہ پرور کھاتے ہوئے جو دل چاہے کھاؤ، مگر اتنا دیکھ لو کہ کچھ چیزیں نجس ہیں، کچھ چیزیں پاک ہیں۔ تو پاک نام لینے والوں کی زبانیں وہی چیز کھائیں جو پاک، نجس چیز کھا کر اہل بیت کے دل کو تکلیف مت پہنچائے۔ شریعت میں بہت سی چیزیں نجاستوں میں کی ہے، میرے سامنے بڑی پریشانیاں ہیں کہ میں اس طرح ان حقیقتوں کا اظہار کروں۔ ایک طرف منبر کا تقاضا ہے کہ دین کو پہنچانے میں بخل نہ کرنا چاہیے، چاہے کوئی ناراض ہو اور چاہے کوئی راضی ہو، اور دوسری طرف ہماری آرٹیفیشیل تہذیب جو ہم نے بنا لی ہے کہ مولوی کوئی بات نہ کہے ایسی، جو غلط، اس لیے کہ اسی منبر رسول سے تو تمام شریعت کے احکام دیے گئے۔ پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ میرا ہر نوجوان ہمارے عالم دین سے، ہماری مذہبی کتابوں سے یہ پڑھے کہ نجاستیں کتنی، کون کون سی چیزیں ہمارے یہاں نجس ہے، انسان کس طرح نجس ہو جاتا ہے اور کس طرح نجس انسان پاک۔ اس لیے کہ اس مذہب کے علاوہ دنیا میں کہیں نجاست کا کنسپٹ نہیں، صرف یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے یہ بتایا کہ کون سی چیز نجس ہے اور کون سی چیز پاک، صرف یہ مذہب۔ ورنہ دوسرے مذاہب کے اندر پیشاب کر لیں، ان کو نہیں معلوم کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے، ٹوائلٹ میں چلے جائیں، ان کو نہیں معلوم کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قوم نے علم اور سائنس میں ترقی کر کے پاور حاصل کیا، ملک لوٹے، دولت حاصل کی، ایک کلچر انہوں نے بنایا جس میں کھاؤ پیو موت کرو کا اصول۔ میرا ایشین نوجوان جب یہاں آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک قوم کس طرح سائنس میں آگے بڑھ کے ترقی کر کے بام عروج پر پہنچ گئی، تو اس کی نیکیاں اپنانی چاہیے، اس کی برائیاں نہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ اگر وہ نجس رہ رہا ہے تو مزہ یہی ہے کہ ہم بھی نجس ہی رہے۔ وہ اگر ٹوائلٹ میں پیپر یوز کرنا ان کے ہاں عام دستور ہے تو ہم بھی پڑھے لکھے جبھی کہلائیں گے کہ جب ہم بھی اسی طرح نجاست میں زندگی گزارے۔ یا مثلا بغلوں کے اندر بال، آپ کو معلوم ہے شریعت کا حکم ہے کہ 40 دن تک اگر یہ ہٹائے نہ جائیں تو یہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ کلچر ہے تو لہٰذا اس کلچر میں اگر ہم آگے نہ پڑھے تو دنیا ہمیں بیکورڈ نہ کہے گی۔ تو خدا کے واسطے جو وہ کمپلسری چیزیں ہیں کہ جن کا منبر پر اظہار ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کچھ مصنوعی فضا بنا لی ہے کہ منبر پہ یہ باتیں نہ ہونی چاہیے، لیکن منبر پہ یہ باتیں یوں ضروری ہے کہ آپ کو علم چھونا ہے، آپ کو نیاز کھانی ہے، آپ کو تعزیہ اٹھانا ہے، آپ کو تابوت کا بوسہ دینا ہے، تو اگر نجس رہے تو حرام، اور اگر اس لیے آپ بوسہ نہیں دیتے کہ ہم نجس ہیں تو یہ بغاوت ہے کہ آپ معصوم کی بارگاہ میں اس لیے حاضری نہیں دیتے کہ ہمیں نجس ہی رہنا ضروری ہے۔
ذرا اندازہ لگائیے کس قدر قیامت کی بے بسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتے تاکہ پاک کا دامن چھو لیا کرے، تاکہ ان سے کچھ دنوں ہی کے لیے منسوخ ہو جایا کرے۔ تو یہ 365 دن، اور ان 365 دنوں میں محرم کے 10 دن، اور محرم کے 10 دنوں کے اندر بھی ویکینڈ، اور ویکینڈ میں وہ بھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی حسین کا چاہنے والا 10 دن کا ہے، کوئی 3 دن کا ہے، کوئی 1 رات کا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا ہے، کوئی آیا اور ایک مرتبہ عزا خانہ دیکھا اور معلوم ہوا کہ سال بھر تک کے لیے سرٹیفکیٹ مل گیا اسے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم گئے تو تھے، نفع تو پڑھا تھا، ماتم تو کیا تھا، بس ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے، عزاداری، ماتم، گریوزاری، مجلس کا پڑھنا، یہ اعلان محبت ہے، ثبوت محبت نہیں۔ اب مجھے سمجھانے میں دشواری ہے کہ اعلان محبت کس سے کہتے ہیں اور ثبوت محبت کسے کہتے ہیں۔ اعلان محبت یہ ہے مولا ہم آپ کی مصیبتوں میں آنسو بہا رہے ہیں، یہ ہوا اعلان۔ ثبوت محبت، جو قوم کلیجے کو نچوڑ کر آنسو بہا سکتی ہے، وہ اگر اہل بیت کے دین کی خاطر پسینہ اگر بہا دے تو غلط نہیں ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم نے ماتم کیا، ماتم کر کے ہم نے خون بہایا، یہ ہوا اعلان۔ مولا ہم تمہارے نام پر جب خون بہا سکتے ہیں تو تمہارے کام پر ہم اپنا خون بہا دیں گے، لیکن ہم نام پر تو خون بہا دیں، لیکن جب کام کی منزل آئے تو پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں فریب بن جاتی ہے، ساری باتیں دھوکہ بن جاتی ہے۔ میں گھنٹوں گھنٹوں تقریر تو کرتا ہوں اہل بیت کی محبت کا اظہار کے لیے، ان کے حق کے اظہار کے لیے، ان کی سچائی کے اعلان کے لیے، لیکن جب ان کے دین پر مر مٹنے کا موقع آتا ہے تو مجھے کسل محسوس ہوتا ہے، مجھے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میری یہ پوری تقریریں پروفیشنل بن کے رہ جائیں گی جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ عزاداری اعلان محبت ہے، ثبوت محبت کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ جس وقت آپ نے علی اکبر کا نام لیا تو نوجوانوں نے علی اکبر کا ماتم کیا، ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ نے علی اکبر کا نام لے کر اس تمام گروپ کو کینسل کر دیا جس نے ان کے سینے میں نیزہ لگایا تھا، مگر یاد رکھیے جس وقت آپ نے کہا علی اکبر کا ماتم کریں گے، ہم سینے کا خون نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے شیر کے سینے پر برچھی لگائی گئی تھی۔ تو ہم اعلان کرتے ہیں شہزادے کربلا میں ہم ہوتے تو نیزے کے آگے اپنا سینہ رکھ دیتے، علی کے آگے اپنا کلیجہ رکھ دیتے، آپ کو ہٹا دیتے، خود مارے جاتے۔ یہ اعلان ہے یا نہیں؟ تو ہم نے ثبوت دیا کہ ہم علی اکبر کی محبت میں اپنے سینے کا لہو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نوجوانوں اسی پہ قائم رہنا۔ جب علی اکبر یہ کہہ کے بلائیں آؤ اور نیزے کے آگے اپنا سینہ رکھ دو، تو کون نوجوان ہے تم میں جو یہ نہ کہے کہ ہم سینہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سینے کا لہو دینے کے لیے تیار ہیں؟ مگر یاد رکھو علی اکبر دن کے وقت بلائیں گے سینے پہ نیزہ کھانے کے لیے، لیکن اگر صبح کی نماز کے وقت اذان دے رہے ہو تو بتاؤ علی اکبر کی اذان پہ اٹھو گے یا سو گے؟ اسی لیے کربلا میں امام حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی تھی کہ اگر کسی بوڑھے سپاہی سے اذان دلواتا ہو تو دنیا کہہ دے گی کہ صبح کا اٹھنا بوڑھوں کا کام ہے، نوجوانوں کا نہیں۔ اسی لیے علی اکبر کو اٹھایا تھا، علی اکبر اٹھو اذان دو تاکہ نوجوان قوم اٹھ سکے، تاکہ نوجوان قوم اٹھ سکے۔ اور میرے نوجوان نے اگر علی اکبر کی اذان سن کر آنکھیں بند کر لی تو بتاؤ ماتم کی قیمت کیا رہے گی؟ ماتم کی قیمت کیا رہے گی؟ اور جب اس منزل پر آیا تو میرے نوجوان نے، میرے عوام نے، میرے حسین کے سپاہیوں نے ایک اصول بنا لیا، مولانا یہ بہت پرانی باتیں ہیں، بھلا نماز سے ہمارا کیا تعلق؟ روئیں گے جنت میں چلے جائیں گے، ماتم کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، فرش عزا بچھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ معصومہ کی حدیث، معصوم کی حدیث ہے کہ جو محبت اہل بیت میں روئے یا رلائے وہ جنت میں جائے۔ تو یاد رکھو معصوم کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، ہاں مفہوم غلط ہو سکتا ہے، سمجھ میں نہ یہ بات ہو سکتی ہے، مگر معصوم کی حدیث غلط۔ معصوم نے صحیح کہا تھا کہ جو ہماری محبت میں روئے وہ جنت میں جائے گا، مگر یہ شرط پہلے ہے کہ محبت میں روئے۔ مصائب کے اثر سے رونا اور بات، محبت میں رونا اور بات۔ مصائب کا اثر تو پتھر کو رلا دیتا ہے، مصیبت کا ذکر تو کافر کو رلا دیتا ہے، علی اصغر کی شہادت تو ہرملا کو رلا دیتا ہے۔
مظلوم کی مصیبت تو یزید کو رلا دیتی ہے، تو حسین کی حسین پاک کا گریہ سن کے، حسین کے مصائب سن کے رونا کوئی فضیلت نہیں ہے. رو تو حق جان کے ہے، رو تو سچائی سمجھ کے، رو تو دل میں محبت کر کے رو. اس لیے کہ اس رونے کی حقیقتاً بڑی قیمت ہے. اس لیے روتا وہ ہے جس کے دل میں محبت ہو، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ محبوب کی ہر ادا پہ مر مٹتا ہے، مگر محبوب کے اقوال کو نہیں چھوڑتا. جس کا نام ہے نماز، تم نے غلط سمجھا کہ وہ نماز کسی قسم کی عبادت کا نام ہے. نماز نام ہے اہل بیت کے اعمال کا، نماز نام ہے محبوب کی اداؤں کا، نماز نام ہے محبوب کے مشغلے کا. انہوں نے نمازیں پڑھی تھی تو فرشتوں کو نمازیں پڑھنی آئی. انہوں نے قیام کیا تھا تو فرشتوں نے قیام کرنے کا ڈھنگ سیکھا. انہوں نے رکوع کیا تھا تب فرشتوں نے رکوع کیا ہے. انہوں نے سجدے کیے تھے تب فرشتوں نے سجدے کیے ہیں. تو جس کا نام ہے نماز وہ تو محبوب کا ذکر کا نام ہے، محبوب کے اعمال کا نام ہے، محبوب کے کریکٹر کا نام ہے. تو جس کو محبوب کا کریکٹر پیارا نہ ہو وہ محبوب کا نام لینے کا حقدار نہیں. اس لیے جب فرض کیجیے آپ سے میری دوستی ہے اور مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو اب ظاہر ہے کہ غلط نمبر پہ تو رنگ کروں گا نہیں. جہاں مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے وہی ملاقات کروں گا. تو اگر فرض کیجیے مجھے معصوم سے ملاقات کرنی ہے تو اگر نماز کے وقت جانا ہے تو مسجد میں ملاقات ہوگی. لیکن یہ کہ جب معصوم نماز میں مشغول ہے تو میں سونے میں مشغول ہوں، اور جو جاگا تو معصوم ظاہر ہے کہ اس کو جاگنے کی ضرورت. تو یہ تھا اسلامی تصور، اور یہ تھا کربلا کا واقعہ کہ انسان کے احساس کو مصیبت سے بڑھ کر کسی طریقے سے نہیں جگایا جا سکتا. انسان کے دل کی رگیں تب پھپکتی ہے جب کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے. خوشیوں کے لمحات گزار دیتا ہے مگر مصیبت کی گھڑیوں میں انسان جان دے دیتا ہے. جن محبت اہل بیت کا واسطہ دے کر قرآن نے یہ کہا تھا کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے سوائے محبت اہل بیت کے، اس کے معنی یہی تھے کہ جب اہل بیت سے محبت کرو گے تو محبوب کے دروازے پہ جاؤ گے. جب محبوب کے دروازے پہ جاؤ گے تو نماز کی آواز آئے گی، روزوں کی تلقین ہوگی، جہاد کا حکم ہوگا، زکوٰۃ کے احکام ہوں گے، شریعت پر چلنے کی تلقین ہوگی، برائیوں سے بچنے کا سلیقہ سکھائیں گے، نیکیوں کی طرف تم کو بلائیں گے، برائیوں سے نفرت دلائیں گے. محبوب سے محبت ہوگی تو محبوب کے اعمال سے محبت ہوگی، ان کی حرکتوں سے محبت ہوگی، ان کی اعمال صالحہ سے محبت ہوگی. تو اب ظاہر ہے کہ کربلا کا نام لے کر ذہنوں کو بلایا تھا، اہل بیت کے قصے سنا کر ذہن کو بنایا. یہ ہے اسلامی تصور کہ کس طرح مسلمانوں کو بلائیں تو کربلا کی مصیبتوں کا نام لے کے بلایا. فرش عذاب پر بچھنیاں بچھائی تھی تاکہ دل نرم ہو سکے، اور جب کربلا کی ساری مصیبتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائیں تو عصر عاشور کا سجدہ کبھی نہ بھولو. اور جب عصر عاشور کا سجدہ کبھی نہ بھولو گے تو وہ بھیانک رات شام غریبہ جو قریب آنے والی ہے اس کو بھی نہ بھولنا. اور ایک جملہ کہہ دوں تو مصائب نہیں پڑھ رہا، حاصل مسائل ہے. 10 دن تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، اصل دین اب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اب تک صرف بلایا تھا، آج سمجھانے کی منزل ہے. خدا کے واسطے حسینیوں، نوجوانوں، علی کے ماننے والوں، اگر کوئی بیٹی میری تقریر کو سن رہی ہے تو کنیز سیدہ ہے، اسی غلامی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ دنیا خباثتوں کی طرف بڑھ رہی ہے، انسانیت نجاستوں کو مرکز کی طرف بڑھ رہی ہے، شرافت انسانی پامال کی. انسان یورپ کی تقلید کرتا ہوا اس منزل پر پہنچ چکا جہاں باہمی رشتے ٹوٹ چکے ہیں. باپ بیٹی کا نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، انسان اپنا نہیں تو جو خود ہی مر رہے ہو ان کی تقلید کیوں کر رہے ہو. جہاں گھر کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہو، جہاں شرافتوں کے دم نکل چکے ہو، جہاں پاکیزگی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پر طہارت کا نام نہ ہو. کس کو کہتے ہیں شرافت ان کو نہیں معلوم، کس کو کہتے ہیں نظافت ان کو نہیں معلوم، کس کو کہتے ہیں پاکیزگی ان کو نہیں معلوم. اگر اہل بیت کے مذہب پہ چل رہے ہو تو اس ملک میں رہنے والوں کو اسلام دے دو، نہ جائیے کہ کفر کی نقل کر کے خود بھی اپنا ایمان کم. لہذا یہ ادارہ اسی لیے خریدا گیا ہے، یہ تمام یہ بام و در اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ دنیا کے کام سے
ہٹ کر محبت اہل بیت کے نام پر آپ یہاں پر آ کے بیٹھے, ذکر اہل بیت سنیں, فیصلہ کریں ہمیں اپنے بچوں کو باغی بنانا ہے اسلام سے یا اسلام کا وفادار بنانا ہے. ظاہر ہے کہ جو ماں باپ رات دن اپنے بچوں سے انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں ان کو یہ توقع رکھنی چاہیے یا تو کوئی خطیب اور مولوی ایسا تلاش کرے جو صرف انگریزی میں گفتگو کرتا ہو, لیکن اگر ہماری زبان بدقسمتی سے اردو ہے تو اپنے بچوں کو اتنی دیر کے لیے اردو پڑھاؤ یا ٹرانسلیشن کر کے بتاؤ تاکہ وہ دین تمہارا سمجھ سکے, ورنہ وہ زیادہ دن دور نہیں ہے جب یہی نسل جوان ہو کے تمہارا مذاق اڑائے گی, تمہارے دین سے ہٹ جائے گی, تب گھر کے گوشوں میں رو گے کہ یورپ میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے تھے, زندگی تو سنور گئی, دین بگڑ گیا. لہذا جہاں سرمایہ خرچ کرتے ہو اولاد کو کھلانے کے لیے, جہاں اپنے پاؤں صرف کرتے ہو ان کا اچھا لباس بنانے کے لیے, خدا کے واسطے کچھ بے پناہ دولت میں سے کچھ بچوں کے دین کی بڑی ہوپ لیس قسم کی رپورٹ ہے کہ پوری کمیونٹی نے مل کے 8,000 پاؤنڈ اکٹھے, ادارے کو نہ دے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ادارے کو دے, اپنے بچوں کے لیے. آپ کتنا لٹریچر تیار کیا آپ نے انگریزی میں, کہتے دیتے ہیں کہ کوئی لٹریچر نہیں ہے, بڑے شرم کی بات. ہمارے بچوں کا مستقبل میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں بڑا تاریخ نظر, کوئی ان کا بندوبست آپ نہ گھر میں کرتے ہیں, نہ اسکول میں کرتے ہیں, نہ اداروں میں. تقریر کر چکا, چلا جاؤں گا اپنے مطلب. اب آپ ہوں گے اور یورپ کا اشرف زدہ, خدا کے واسطے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لو کہ معصومہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے. میں اپنی بیٹیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, کربلا کی ماؤں کے نقش قدم پر چلو. جس طرح انہوں نے دین کی خاطر بچوں کو سنوارا تھا, کربلا میں بوڑھے بھی تھے, بچے بھی تھے, کسی کو دیکھا کہ دین سے منحرف ہوا. تو اسی لیے ہم کربلا کی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیے صرف ماؤں سے اس لیے کہلاتے ہیں کہ اگر ماں صحیح ہے تو بچے درست ہیں, گھر درست. ماں اگر غلط ہے تو نہ شوہر صحیح رہ سکتا ہے اور نہ بچے صحیح رہ سکتے. لہٰذا یہ سیدہ کی امانتیں ہیں تمہاری گودیوں میں. اگر تم نے انہیں نجاست کا سبق سکھایا تو یہ بھی ڈوب گئے ہو, تم بھی ڈوبتا. لہٰذا یہ زینب و ام کلثوم کا مذہب بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. یہ امانت ہے زینب, اسے زینب کے حوالے کر دینا, جیسا دین دیا ہے ویسا ہی دین واپس کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر جناب زینب سے تمہارے سامنے رسول کہ مذہب سیدہ کا مذہب, مذہب خدیجہ الکبریٰ کا مذہب, یہ مذہب شہزادیوں کا مذہب ہے جنہوں نے بچے اسی لیے پالے تھے کہ اسلام کو قربان. سلام کرو ام البنین کی نسبتوں. تو ام البنین جو معصومہ نہیں تھی, کسی معصوم کی بیٹی بھی نہیں تھی, آپ قبیلے کی رہنے والی بہادر سرماؤں کی بیٹی, جب علی کے در پہ آئی ہے دلہن بن کے, سب سے پہلے دلہن نے اپنا سر زمین پہ ٹیکا, سجدہ شکر ادا کیا. پالنے والے تیرا احسان ہے, اس گھر میں دلہن بن کے آ رہی ہوں جس گھر میں کبھی نبی کی بیٹی دلہن بن کے آئی. ام البنین نے سجدہ شکر ادا کیا اور سب سے پہلے جو سوال کیا ہے علی کے گھر میں آ کے یہ کیا ہے, یہ بتاؤ میرے شہزادے کا. کسی نے کہا کہ حجرے میں مکان میں ہے, طبیعت خراب ہے, دونوں بچوں سو رہے. سب سے پہلے ام البنین اس حجرے میں گئی جس میں حسن حسین سو رہے. بتاؤ, ام البنین نے سر کے بال کھولے اور صدقہ پھرنا شروع کر دیا بچوں کے ساتھ. اور ایک مرتبہ کہتی ہے بچوں یہ نہ سمجھ لینا ماں بن کے آئی, یہ نہ سمجھ لینا ماں بن کے آئی ہوں, کنیز ہو, لونڈی ہو, خدمت گزار ہو تمہاری شہزادی.
یہ ماں تھی عباس. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا نے ایک جملہ کہا تھا جناب عقیل سے اپنے بھائی سے, علی نے, عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں جو بے پناہ بہادر و سورما ہو. ایسی شریف ماں کا پتہ بتاؤ جس سے وہ بیٹا پیدا ہو جو میرا حسین کا مددگار ہو. جناب عقیل نے ام البنین کا پتہ دیا, پیغام لے کے گئے, علی سے شادی ہوئی, ام البنین آئی. انصاف سے بتائیے کہ وہ عقیل جو علی کا جانباز سپاہی ہو, جب جناب علی نے یہ کہا عقیل میں چاہتا ہوں ایسا بیٹا ہو جو میرے حسین کا مددگار ہو, حسین کا ناصر ہو, تاریخ نہیں بتاتی کہ اس سینٹنس اور اس جملے کا ایفیکٹ مسلم کے دل و دماغ پر کیا ہوا, جناب عقیل کے دل و دماغ پر کیا ہوا, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے مسلم کے جناب عقیل کے دماغ میں بھی ایک تصور تھا, علی اگر حسین کی نصرت کے لیے تمہیں عباس کی ضرورت ہے تو حسین کی خدمت کے لیے مجھے مسلم کی ضرورت ہے. اسی زمانے میں عقیل کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام مسلم رکھا. اور میں یہ جملہ یوں کہہ رہا ہوں, مجھے تاریخ میں تو نہیں ملتا, لیکن ہاں جس وقت میں مشرف ہوا زیارت سے اور میں نے دونوں شہزادوں کی زری پر ٹنگی ہوئی وہ زیارت دیکھی جو امام ولی عصر نے تحریر فرمائی ہے, تو آپ کو تعجب ہوگا جو الفاظ, جو ورڈز, جو سینٹینس عباس کے لیے یوز ہوئے ہیں وہی جملے مسلم بن عقیل کے لیے استعمال. جیسے امام کی نگاہوں میں دونوں شیر ایک مسلم اور ایک عباس. تو عباس مولا کے ساتھ ساتھ اور مسلم وہ غریب الوطن کہ جو اس بے بسی میں شہید ہوا کہ کوئی جنازے پہ اپنا نہ تھا. کم سے کم عباس کے جنازے پر مولا تو تھے مگر مسلم کے جنازے پہ سوائے غربت کی اور کچھ نہ. تو یہ عباس کی ماں ام البنین کہ جس نے شادی سے پہلے خود کو صدقہ پھر کے یہ بتایا شہزادوں ماں بن کے نہیں آئی, کنیز اور لونڈی بن کے آئی ہو. اور عجیب و غریب منظر ہے کہ جب ننھا سا عباس پیدا ہوا تو آنکھیں بند ہوئی, اور جب ام البنین نے حسین کے حوالے اسلام کی امانت کی تو عباس نے اس طرح آنکھیں کھول دی جیسے علی نے رسول کے ہاتھوں سے آنکھیں کھولی. اس لیے کہ نہ علی نے آنکھیں کھولی جب تک کہ اپنے آقا بھائی کو نہ دیکھ لیا, اور نہ عباس نے آنکھیں کھولی جب تک کہ اپنے حسین آقا کو نہ دیکھ. اس سے انداز ہوتا ہے کہ دونوں کا بچپن کس قدر جانثاری کا جذبہ لیے ہوئے ہیں. امام حسین بچے کو لے کر رسول کے ولی کی خدمت میں آئے, علی مرتضیٰ مسجد میں تشریف فرما ہے, حسین دوڑتے ہوئے آئے, بابا میرا بھائی, اور علی نے ننھے سے عباس کو اپنے ہاتھوں پہ دیا. تاریخ کے جملے کہ علی نے سب سے پہلے عباس کے ننھے بازوؤں کا بوسہ کیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوستوں نے پوچھا مولا یہ رونے کا کون سا مقام تھا؟ کہا تم کو نہیں معلوم, یہی عباس کے شانے ہوں گے جو فرات کے ساحل خطا کر دیے. معلوم ہوا کہ جس دن عباس کی زندگی کا پہلا دن تھا عباس کی وفاؤں کے قصے شروع ہونے لگے. ایک دن بیت شرف میں علی مرتضیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے. کھانا کھاتے کھاتے ایک مرتبہ مولا نے حکم دیا اپنے غلام کو ذرا پانی لے کے آؤ. ابھی جملے تمام نہ ہوئے تھے اور امام کا خادم ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 4 برس تھی سر کے اوپر پانی کو لیے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا ہے. پانی ننھے سے بچے کے بازوؤں پہ گر رہا ہے. ایک مرتبہ علی نے دیکھا, کھڑے ہو گئے, عباس کو سینے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ دیا, رونے لگے. دوستوں نے پوچھا مولا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بچہ اس قدر وفادار ہے. کہا تم کو نہیں معلوم آج عباس کے شانوں پر پانی گر رہا ہے. کل عباس کے شانوں سے خون ننھا سا ماں لوہریاں دے رہی ہے.
وہ کون سی ماں ہوگی جو بچے کو زندگی کی دعائیں نہ دیتی ہوگی؟ وہ کون سی ماں نہ ہوگی جو یہ نہ کہتی ہوگی میرے لال میں قربان ہو جاؤں تو زندہ رہنا؟ لیکن دنیا کی ایک ماں وہ بھی ہے جو اپنے بچے کو گود میں لے کے کہتی ہے اباس یہ نہ سمجھ لینا کہ تو حسن اور حسین کا بھائی ہے، میں کنیز ہوں اور تو کنیز زیادہ ہے۔ عباس جب قربان ہونا میرے عباس، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں۔ اندازہ لگایا یہ ہے عباس کی ماں، اور ایک جملہ کہوں گا، میں صاحب بات کو پڑھوں گا، پہلے ایک جملہ پڑھ دوں۔ اسی توقع میں، اسی امید میں عباس کی ماں نے عباس کو پالا تھا کہ میرا عباس حسین کے قدموں پر جان نثاری کرے گا۔ کس طرح امنگوں کے ساتھ جناب ام البنین اپنے بچوں کو پال رہی ہے۔ ایک وہ مصیبت کی گھڑی آئی کہ علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگی، علی کی شہادت کا وقت نزدیک آیا، سارے گھر والوں بچوں کو اکٹھا کیا، عورتیں گھر میں ہیں، کنیز اور غلام موجود ہیں، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ علی مرتضیٰ ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے ہیں اور سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ ایک ایک بچے کو بلایا، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، سب کو حسن کے حوالے کیا۔ حسن خبردار رہنا اپنے بہنوں سے، خبردار رہنا اپنے ان بھائیوں سے، کنیزوں سے کہا، غلاموں کو کہا، سب گھر بھر حسن کے حوالے کیا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے ایک دکھیاری ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کبھی علی کے دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ شاید میرے بچے کو دیکھ نہیں رہے ہوں۔ مگر جب وصیت تمام ہو گئی، ایک مرتبہ ام البنین نے اپنا سر علی کے قدموں پر رکھ دیا، بولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا ام البنین کیا ہوا، کیوں؟ کہا سارے بچوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھوں میں، میرے بچے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ سنت ام البنین، عباس کو میرے نزدیک لاؤ۔ عباس کو لیا، سینے سے لگایا، اور ایک مرتبہ حسن سے کہتے حسن گھر بھر تمہارے حوالے، یہ کہہ کے رخ پھیرا، حسین عباس تمہارے حوالے، عباس تمہارے حوالے۔ یہ ننھا سا عباس، اور ابھی سے اسے معلوم تھا کہ مجھے تو مولا کے قدموں پہ جان ہی دینا ہے۔ جس کی ماں نے لوریاں دی ہو، جس کی ماں نے عباس کی شہادت کے قصے سنائے ہو، وہ عباس اسی تصور کے تحت جوان ہوا کہ مجھے مولا کے قدموں پہ جان دینا ہے۔ یہ جوان ہی ہوا تھا اس لیے کہ مجھے مولا کے قدموں پہ جان دینا ہے، اور وہ دن تلاش کرتا آیا کہ کس دن میں اپنی جانثاری کا ثبوت دوں۔ عباس نے دیکھا چاہنے والا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا، اب میرا آقا حسن ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا۔ آج وہ منزل آئی کہ عباس کی بھرپور جوانی 22-23 برس تسلیم عباس کو۔ اس وقت یہ قیامت ٹوٹی کہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حسن کی شہادت عباس کے لیے قیامت تھی۔ تابوت تیار ہوا، بھائی نے اپنے بھائی مسموم کو غسل دیا، کفن پہنایا، تابوت تیار ہوا۔ امام حسن کی وصیت تھی نانا کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ جس وقت امام حسین تابوت لے کے چلے ہیں، عباس آگے آگے، نوجوان بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ، ایک مرتبہ مدینے کے کچھ آدمیوں نے آ کے روک دیا، ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مروان نے حکم دیا تیر برساؤ، تیر آنے لگے، 7 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے۔ ادھر تیر جنازے میں پیوست ہوئے، ادھر حسین نے حسن کا جنازہ چھوڑ کر عباس کے تلوار پہ ہاتھ دیا۔ عباس کو میرے سر ختم، تلوار نہ چلا، کہا مولا میرے شہزادے کے لیے میری زندگی میں تیر برسے، اور یہ بھرپور جوان عباس کے جس کی عمر 19-20 برس یا 18 برس کی تاریخ مورخ مختلف اختلاف کرتے ہیں، مگر 18 سے لے کر 20 برس کا یہ کڑیل جوان عباس، میں نے یوں کہہ دوں کہ وہ عباس کہ جس کی حسن کی شہادت کے بعد جس کی عمر علی اکبر جیسی ہوگی، وہ عباس ہاتھوں میں تلوار لیے خاموش کھڑا ہے۔ عباس تمہیں میرے بھائی کی وہ وصیت یاد ہے کہ اگر کوئی روکے
کو ماں کے پہلو میں دفن کر دیں. عباس چلو جنازے کو ماں کے پہلو میں دفن کر دیں. عباس اپنے شہزادے کے جنازے کو لے کے آئے, سیدہ کے پہلو میں جنازہ دفن ہوا. اب عباس وہ دن گن رہے ہیں کہ جب نصرت کا حق ادا کر کے اپنی ماں کے سامنے منہ دکھا سکے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ عباس کو یہ معلوم ہوا کہ حاکم مدینہ ولید نے میرے مولا کو رات کے وقت بلایا ہے. مدینے کے حاکم نے رات کے وقت میرے امام کو بلایا ہے. عباس کو معلوم ہوا رات کا وقت عشاء کی نماز پڑھ کے امام چلے, سناٹا ہے, اندھیرا ہے, مدینے کی گلیوں میں تاریکی. دارالخلافہ کے دروازے پر جب آئے مولا تو مولا کے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. اندھیری رات تھی, آواز دی. کون؟ آواز مولا میں ہوں عباس. عباس تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ مولا دشمن چالاک ہے, رات کی تاریکی ہے, ہم رسالت کی امانت کو تنہا دشمن کے محل میں نہیں جانے دیں گے. آواز دی مولا نے. عباس حاکم مدینہ نے ہمیں تنہا بلایا, ہم تنہا ہی جائیں. کہا تو آقا اگر آپ کو بلایا ہے تو آقا جائے, مگر عباس وہاں کھڑا رہے گا جہاں غلام کھڑے رہتے ہیں. عباس لوٹ جاؤ. کہا مولا میں محل میں نہیں جاؤں گا مگر وہاں سے نہیں ہٹوں گا جہاں غلام کھڑے رہتے ہیں. یہ کہہ کے حسین محل میں گئے, دارالخلافہ میں, حاکم ولید مدینہ میں. حسین کے سامنے تجویز رکھی, مولا معاویہ مر یزید کی بیعت کے لیے ہم آپ کو سوال کرتے ہیں. امام نے کہا ولید مجھ جیسے فرزند رسول سے تم بیعت کا سوال ہے رات کی تاریکی میں, وہ بھی اپنے دارالخلافہ میں. کل مسلمانوں کو جمع کرو, اعلان عام کراؤ, اور جب پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو تم مجھ سے یہ سوال کرنا بیعت کا, جو میں جواب دوں یزید کو لکھ کے بھیج دینا. یہ کہہ کے مولا رکے اور پلٹے. مروان پہلو میں کھڑا. ایک مرتبہ ولید سے کہتا ہے مروان, ولید تو نے یہ دوسری غلطی کی. پہلی غلطی تو یہ کہ حسین کو تو نے آزاد بلوایا کیسے, قید کر کے بلوانا چاہیے تھا. دوسری غلطی تو نے فرزند رسول کو زندہ کیسے جانے دیا, زندہ کیسے جانے دیا. مولا رکے. ایک مرتبہ ولید سے کہتے ہیں, مروان سے کہتے ہیں, مروان تو اور سیدہ کے بیٹوں کو قتل کرنے کی سوچے. یہ کہہ کے مولا دوڑتے ہوئے باہر آئے, اس لیے کہ عباس کی تلوار نیام سے باہر آ گئی. مولا اب آپ نہ روکے, مولا اب آپ نہ روکے, میں اس مروان کو دیکھوں گا جو سیدہ کے بیٹوں کو قتل کرنے کی سوچتا ہے. عباس تمہیں ہمارے سر کی قسم, میرے شیر تجھے حسین کے حق کی قسم تلوار نہ چلانا. کہا مولا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عباس کی زندگی میں دنیا میں وہ کون ہے جو میرے آقا کو قتل کرنے کی دھمکی دے اور زندہ چلا جائے. عباس کیا تمہیں ہمارے سر کی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے؟ عباس مولا عباس آپ کے حکم کے آگے سر جھکا لے کر میں تلوار بھی چلاؤں. سوچتے چلے جائیں کہ عباس کے دل کی تمنائیں کہاں کہاں گھٹی ہیں. مجھے ایک جملے سے کام لینا, مجھے ایک لفظ سے کام لینا. سوچتے چلے جائیں کہ عباس کے جذبات کہاں کہاں خون ہو گئے. عباس چلے آئے, وقت رخصت ہے, وہ رات بھیانک آئی ہے جہاں حسین ایک ایک کی قبر سے جدا ہو رہے ہیں. کبھی ماں کے مزار پہ گئے, کبھی حسن کی قبر پر گئے, کبھی چاہنے والے نانا کے پاس گئے. نانا خدا حافظ, ماں جس حسین کو چکی حدیث کے پالا کا بہت ہے اب مدینے سے جا رہا ہے. حسن دل چاہتا تھا کہ زندگی بھر تمہاری قبر کا مجاہد بنا بیٹھا رہو. اب چراغ نہیں جلا سکتا, حسین جا رہا ہے. خدا حافظ. رات ختم ہو گئی, رات ختم ہو گئی, نماز صبح ادا ہو گئی, نماز صبح ادا ہو گئی. حسین نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا. عباس جانے والے تیار ہیں؟ کہا مولا سفر تیار ہے, مسافر آمادہ سفر ہے. کہا عباس جو جانے والا ہے تم نے فہرست بنائی اس کی؟ کہا ہاں مولا. ذرا فہرست دیکھو. سب سے پہلے فہرست دیکھی امام نے.
उबल्लिग वाहिद नस्रुम मिनल्लाह, फतह करीब। मौला ने कहा पास कुरान की आयत, लेकिन भैया ये मौका नहीं है इस आयत के बदले दूसरी आयत लिख दो। तलवार चलाने वाला शेर कलम लेके बैठ गया। मौला फरमाइए, कहा पास लिखो इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास ने कलम लिख दी। इस आयत का मफहूम अब्बास जानते हैं, इस आयत का मीनिंग क्या होते हैं अब्बास जानते हैं। बस एक मर्तबा शेर की आंखों में आंसू आए, नजर उठाए, मौला की तरफ देखा, हुसैन ने कहा अब्बास ये हम लिख के देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास मदीना वाले तो कहते कि अपने अपने घरों को जाए। मौला इस वक्त पब्लिक बेचैन है, दोस्त बेताब, तो वक्त रुखसत है, किस तरह कहो। अब्बास मालूम नहीं है, शैतानियों के बानी के वक्त मैं नहीं चाहता कि किसी मदीने वाले की नजर ज़ैनब कुलसूम के सर पे पड़ता है। अब्बास ने हुक्म दिया मदीने वालों अपने अपने घरों को चले जाओ, अब शहजादियों की सवारी का वक्त है। सब चले गए, सन्नाटा है, नाके लाए गए, हमारियां नस्ब हुई। मौला कुर्सी पर जलवा अफरोज है, एक एक बीबी आती जाती है, कभी अकबर बिठाते हैं, कभी कासिम, कभी ओनो मोहम्मद, छोटे छोटे बच्चे आए, सकीना आई, अब्बास ने सवार किया, बाकर आए, अब्बास ने बिठाया, तो सारे बच्चे बैठ गए। अब मुखद्दरात इस्मत की सवारी का आने का वक्त है। रबाब आई, मौला ने हुक्म दिया अकबर माँ को सवार करो। उम्मे लैला तशरीफ लाई, अली अकबर अपनी माँ को सहारा दो। एक एक बीबी आती जाती थी, मौला हुक्म देते जाते थे। सब बैठ चुके, सब आप हमारियों में आ गए, पर्दा नशी हो गए। अब सबसे आखिर में एक मर्तबा बैत शरफ का पर्दा उठा, एक मुअज्जमा आई, कयामत आ गई, कयामत आ गई। हुसैन खड़े हो गए, अब्बास मेरे नजदीक आ जाओ, ओनो मोहम्मद मेरे करीब आओ, अली अकबर तो जानू होके बैठ जाओ, कासिम तुम मिहारे नाका पकड़ो, अब्बास जरा दाएं तरफ का ख्याल रखना। इस तरह ज़ैनब को चारों तरफ से जरूरतों के मेज़ार में आके लेके चले। ज़ैनब के बाजू पकड़े और एक मर्तबा नाके में बिठाया। बहन ने पलट के माँ जाए को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, भैया जिस शाम से लिए जाते हो उसी शाम से लेके आना। दोस्तों काफिला गुजर गया, हुसैन का काफिला गुजर गया, मक्के पहुंचा। हुसैन ने हज को उम्र से बदला, तशरीफ लेके चले आगे। अब कूफे की मंजिल है, रास्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी। अब्बास को मालूम हुआ कि मुस्लिम शहीद हो गए। एक मर्तबा आवाज दी, किसी ने आवाज दी, फिजा आई, अब्बास तुम्हारी बहन तुमको बुला रही। अब्बास दौड़े हुए गए। आपको मालूम है मुस्लिम की बीवी अब्बास की सगी बहन खेमे में अब्बास को बुलाया और बहन कहती अब्बास तेरे हाथों के कुर्बान हो जाऊं भैया, तेरे हाथों में तलवार रही और बहन का सुहाग उजल गया, परदेश में बेवा हो गई। बस ये सुनना था कि अब्बास तलवार बेवा ने कहा बहन तेरे सुहाग की अजमत की कसम, अगर कूफियों से मुस्लिम का खून का बदला न लिया। अब्बास जुमला पूरा न कर पाए थे जो हुसैन ने कांधे पे हाथ रख दिया। अब्बास कसम न खाना, अब्बास कसम न खाना, अल्लाह की कसम अब्बास की कसम अधूरी रह गई। मौला के चेहरे को देखा, सर झुका दिया। ये बहन के सुहाग का सदमा, ये बहन की बेहोगी। छोटे छोटे यतीम बच्चे दो रह गए, यतीमों को अब्बास ने सीने से लगा लिया। भी अब्बास के भांजे हैं बच्चे, मामू के सीने से लिपट गए। मामू हम यतीम हो गए और अब्बास की दोनों आंखों के आंसू खून बहाते रहे। तो वक्त गुजरा, अब्बास अपने काफिले को लेके आगे बढ़े। फरात के किनारे सकीना का खेमा नस्ब हो गया। अब्बास की निगरानी में हुसैन के खेमे लगे थे। इब्न जियाद का एक दस्ता आया और एक मर्तबा हुक्म दिया अली अकबर को बुला के, अली अकबर इब्न जियाद का हुक्म है कि फरात के किनारे से सारे खेमे हटा लिए जाए। तो ये जुमले
کچھ بلند آواز سے ہوئے. عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کہا علی اکبر میرے لال میرا ہٹ ڈالا اور یہ کہہ رہے ہیں وہ میرے نزدیک کا ہے. کیا تم کو نہیں معلوم کہ ابھی عباس زندہ ہے؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ حسین کے خیمے خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا یہ مجال ہے کہ ہماری شہزادی سکینہ کا کوئی خیمہ فرات کے کنارے سے ہٹا دے؟ بس یہ جملے کہنے نہ پائے تھے. حسین زینب کے پاس گئے. زینب غضب ہو گیا. شیر کو جلال آ گیا اور زینب نے فضہ کو بھیجا. فضہ عباس کو ہمارا حکم پہنچا دے کہ اگر تلوار نکالی تو ہم سر کے بال کھول دیں گے. زینب کا حکم آیا اور عباس کی تلوار پھر بھی ہم میں رہ گئی. فضہ شہزادی سے کہہ دینا عباس تلوار نہ چلائے گا مگر میری شہزادی سر کے بال نہ کھول. اچھا خیمے ہٹا لو میرے لال، خیمے ہٹا لو. عباس کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کا خیمہ ہٹ گیا، حسین کے خیمے ہٹ گئے. فراز سے بہت دور جلتی ہوئی ریتی پر آل رسول کے خیمے نصب ہو گئے. یہ دوسری محرم تھی. 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. اب سکینہ پیاسی ہے. اب عباس گزر رہے تھے تو سکینہ نے کہا چچا چچا، اور عباس نے پلٹ کر دیکھا کہ شہزادی کھڑی ہے. سکینہ خیر تو ہے؟ اتنا معلوم آج صبح سے ہم نے پانی نہیں پیا. اب عباس کو احساس سکینہ پیاسی ہے. مولا کا چہرہ دیکھا اور عباس خاموش. 7 بھی گزر گئی، 8ویں تاریخ آئی بیت گئی. اب عباس کے کانوں میں باقاعدہ آواز آ رہی ہے التش التش. سکینہ پانی مانگی اور عباس چپ رہے. سکینہ پانی مانگی اور عباس چپ رہے. 8ویں بیت گئی. 9ویں محرم آئی. 9ویں محرم آئی. شام کا وقت، عصر کا ڈھلتا ہوا سورج. حسین خیمے کے چوبے خیمہ سے پشت لگائے ہوئے لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں. ایک مرتبہ زمین کربلا ہلی. یزید کا ٹڈی دل لشکر 9ویں محرم کو شام کے وقت بغیر کسی الٹیمیٹم دیے ہوئے حملہ کر دیا. سب سے پہلے حملے کی اطلاع عباس کو ہوئی. عباس مسکراتے ہوئے آئے، شہزادی دشمنوں نے حملہ کر دیا. یہ جملہ عباس نے کیوں کہا یہ یاد دلا دوں کہ جس وقت فرات کے کنارے حسین نے عباس کو روکا ہے تو یہ جملہ کہہ کے روکا تھا عباس ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم پہل نہیں کرتے جنگ میں. اور جب یزید نے پہل کی تو عباس نے یہی کہا شہزادی یزید کی لشکر نے حملہ کر دیا. اس کے معنی ہے کہ اب عباس کی تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا. مولا نے یہی تو کہا تھا ہم پہل نہیں کرتے. عباس مسکرا رہے، شہزادی دشمن نے حملہ کر دیا. اس کے معنی ہے کہ اب تو عباس کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملے. کہا بھیا ٹھہرو. زینب گئی. زینب جانے کے بعد حسین کے دونوں بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا. حسین نے آنکھیں کھول دی. زینب خیر تو ہے؟ زینب کہتی ہے بھیا حملہ ہو گیا. اور حسین نے کہا ان للہ. بس یہ جملہ کہا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ زینب چکرا کے گر پڑی. اس جملے کے معنی سمجھتی ہے زینب انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حسین نے بے ہوش زینب کو سہارا دیا. زینب کا سر زانو پہ رکھا. ایک جملہ کہا ہے زینب دل اتنا کمزور ہے کہ زینب شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئی. زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور بیواؤں کو کون لے کے جائے. دوستو یہ پہلی اور آخری مرتبہ زینب بھی ہو تو زینب بھائی کی شہادت کی خبر سن کے بے ہوش ہو جائے. وہ زینب اس وقت بھی بے ہوش نہ ہوئی جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، جب گھر لک رہا تھا، جب سکینہ تماچے کھا رہی تھی. بھیا تم نے حکم دیا ہے تو اب غش نہیں آئے گا چاہے قیامت گزر جائے. حسین اٹھے. عباس
عباس سامنے کھڑے. عباس کیا حال ہے؟ دشمن نے حملہ کر دیا. عباس میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیتا. عباس بڑھتی ہوئی فوجوں کو عباس انہیں روکنا. ان سے صرف اتنا پوچھو کہ یہ چاہتے کیا ہے. اگر یہ جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو ان سے اتنا کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم جی بھر کر عبادت کر سکیں. عبادت کر سکے مگر پہلے یہ پوچھ لو کہ یہ چاہتے کیا. عباس جو جنگ لڑنے کی غرض سے ہے آج اس کو ایک رات کی مہلت کے لیے صلح کے لیے ایک رات کی مہلت مانگنے کے لیے کہیں شہر بھی مہلت مانگتے ہیں. اچھا مولا میں مہلت کی بات کروں. عباس گھوڑے پہ بیٹھے اور چلے. ایک جملہ سنیں دوستوں, جیسے ہی عباس چلے تاریخ کا جملہ ہے کہ حسین نے امامہ اتار کے ہاتھ میں رکھ لی. امام کا کوئی فعل عقل کے خلاف نہیں ہوتا. اے مولا یہ امامہ کیوں اتارا؟ اس لیے کہ امامہ جب اتارا جاتا ہے جب کوئی شہید ہوتا ہے, جب کوئی دنیا سے ہوتا ہے. کہا تم سمجھتے ہو اب عباس زندہ ہے؟ ارے یہ صلح کا پیغام نے عباس لے کے چلا. عباس کی حضرتوں کا خون ہوا, ادھر لشکر بڑھ رہا تھا. عباس نے ایک مرتبہ حکم دیا جو جہاں ہے وہی رک جائے, جو جہاں ہے وہی رک جائے. اللہ کی قسم ہزاروں کا لشکر اور صرف عباس کی ایک آواز پر رکے, جو جہاں ہے وہی رکا رہے. سب رک گئے. کہا کیا چاہتے ہو؟ شبرا کے بڑھا الفضل بیت یا جنگ. کہا میں اپنے امام سے پوچھ کے آؤں, لیکن جب تک کہ عباس پلٹ کے نہ آئے کوئی سپاہی اپنی جگہ سے آگے نہ ہٹے. عباس کی نگاہوں نے خط کھینچ دیا. کوئی سپاہی آگے نہ بڑھے, میں اپنے آقا سے پوچھنے جا رہا ہوں. عباس پھر پلٹ کے آ مولا کے پاس. مولا وہ کہتے ہیں بیعت یا جنگ. کہا عباس ان سے کہو پھر ایک رات کی مہلت ہمیں چاہیے. یہ کہہ کے عباس آئے. اللہ رے جری, اللہ رے بہادر, اللہ رے سورما. ہزاروں کا لشکر عباس نے جہاں روکا تھا وہی رکا پڑا ہے. شیر نے سب سے پہلے آ کر وہ سرحد شرافت کا جائزہ لیا ہے. کسی نے عباس کی غیر موجودگی میں قدم آگے تو نہیں بڑھایا. اب عباس کہتے ہیں ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے, ایک رات کی مہلت چاہیے. شمرے کا عباس مہلت نہیں ملے گی, ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. عباس کے لبوں پہ مسکراہٹ. ہمیں مہلت نہیں چاہیے کہ ہمیں بھی جنگ. ایک مرتبہ عمر عاصم کے بیٹے ایک جملہ کہا. عمر ساتھ ایک جملہ کہتا ہے کہ عظمت رسول مہلت ایک انسانیت کے خلاف ایک رات کی مہلت دے, اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے. خاموش ہو گیا شبر. ایک رات کی مہلت مل گئی. عباس آگے خاموشی سے سر چکا ہوئے. مولا دشمن نے ایک رات کی مہلت دی. رات آئی اور حسینی پیاسوں نے مسلح